اب میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں تقریری مقابلے کا۔ اب میں سب سے پہلے جو آج کے طالب علم ہیں محترم جناب شاہ زیب علی خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم شاہ زیب علی خان۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جارے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ محترم جناب صدر، خاطرین اساتذہ اکرام اور میرے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موضوع سخن وہ ذات ہے جو آشیانہ کائنات کا خوب نہیں بلکہ گلدستہ حیات ہے۔ اس عنوان کی وسعت آسمانوں سے وسیع، سمندروں سے گہری اور انسانی شعور سے بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ جناب صدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و شہادت سے پہلے یہ دنیا ایک عمیق التاریخ گڑھے کی مانند تھی۔ انسان اس اندھیرے میں انسانیت کے چہرے کو کھو بیٹھا تھا۔ غریب امیروں سے خائف اور امیر غریبوں سے نالاں تھے۔ زندہ سربراہ ہوتی ہوئی ننھی معصوم بیٹیوں کی چیخیں ظلمت اور بربریت کی پیامبروں کی سماعتوں سے ٹکراتی اور ماتم گناہ ہو کر اپنا دم توڑ دیتی۔ جناب والا، اس وقت کا انسان حیا کے نام سے بیگانہ تھا کہ ہر قبیلے کا اپنا خدا اور ہر خدا کا اپنا قبیلہ۔ جناب صدر، صبر جبر کا محکوم تھا، علم جہل کی آیا، خاموشی جھوٹی کنیز اور دیانتداری فریب کی بازی تھی۔ حق زخمی تھا، علم چور چور تھا، آنکھیں حقیقت سے بے خبر اور بصارت بصیرت سے گریزہ تھی کہ عالم یہ تھا کہ عدل اپنے دروازے کی زنجیروں سے بیگانہ بن کر رہ گیا۔ ایسے میں فتح کی سرزمین پر ایک شعاع حقیقت نے اپنا خیمہ نصب کیا۔ بنی ہاشم کی شرافت نے اس شعاع کو اپنی پلکوں پر سجایا اور ہاتھ دیکھتے ہی دیکھتے صفا و مروہ کی چوٹیوں پر ابرے کرم کی داد لگی۔ ہیرا میں ایک حلال نمودار ہوا اور یہی حلال بدرت بجا کا روح اختیار کر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت زدہ سرزمین کو ایک مسیحا سے نوازا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جو کہ رحمت للعالمین تھا، خاتم النبیین تھا، فخر دو جہاں تھا، مالک کون و مکان تھا، عرب کا سلطان تھا، امن کی صدا تھا، ہاں وہی نبی محمد مصطفیٰ۔ صلہ رحمی اس کا درد تھا، وہ ہادی کامل تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادے غریبوں کی بھر لانے والے۔ جناب والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر دور اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے باعث رحمت اور سرچشمہ ہدایت ہے کہ قدم قدم پہ چلے تیری رہبری کے چراغ، قدم قدم پہ چلے تیری رہبری کے چراغ، نفس نفس تیری تقریر سے معطر۔ جناب صدر، رحمت للعالمین کی زندگی پر لکھنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ ہر وہ خوبی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، ہر وہ اخلاقی بلندی جو کہ ممکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی زیادتیوں کا بھی انتقام نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابہ رحمت تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح رحمت تو اس وقت بھی دکھائی دیتا تھا جب مکہ کے باسی ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے
آپ کے مدِ مقابل کھڑے ہوتے، مگر جب کوئی قید کا شکار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے غلے جاری فرما دیتے۔ بطور سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21 غزوات میں شرکت فرمائی، مگر قربان جاؤ جب وہی رحمت للعالمین فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ فرماتے ہوئے کہ آج تم سب آزاد ہو، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ جناب صدر، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز حکومت کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جسموں کے ساتھ ساتھ دلوں پر حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جھٹلائے گئے مگر صابر و شاکر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب حکومت اور ہارون علیہ السلام کی طرح صاحب امانت رہے۔ جناب میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، کہیں قلم میں اتنا اشارہ ہے کہ ذات اقدس کے بکھرتے ہوئے موتیوں کو سمیٹ سکے۔ اور آخر میں میں اپنی تقریر کے اختتام میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عظیم المرتبہ شخصیت نہ کائنات میں تھی، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اقبال کا شعر کہ عشق و نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحہ۔